الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ ترجمہ: مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ جو پہلے یہودی تھے انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہا جو شریعت موسوی میں تھی، اور اس کے علاوہ اونٹ کا گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہا کیونکہ یہودیت کے زمانے میں نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو تہجد کی نماز میں ہم پڑھ لیا کریں۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی اور حکم فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد اب اور کوئی دوسری شریعت باقی نہ رہی۔ ہم نے 10ویں رکوع کے اندر پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو۔ اور پھر فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب۔ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ گویا اللہ کے احکام میں سے کچھ کو چوز کرنا اور کچھ کو ریجیکٹ کرنا ایک نہایت بڑا گناہ ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت کی بربادی اور تباہی ہے۔ جو اسلام ہے اس کے اندر پک اینڈ چوز جو ہے اس کا آپشن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو نہیں دیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو آج تلاوت ہوئی اللہ نے صاف الفاظ میں بیان فرما دیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، گویا تمام احکام جو ہے ان پر عمل کرنا ہے اور کسی کو بھی جو ہے وہ چھوڑنا کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور یہاں پر ربط سمجھ لیجئے کہ انسان جب اللہ کے دین پر چلتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو ایک پٹی شیطان یہ بھی پڑھاتا ہے کہ واہ بھائی تم تو نماز پڑھ رہے ہو اور روزہ رکھ رہے ہو، یہ تو بہت بڑے نیک کام ہیں، اور یہ بتا کر جو دوسرے فرائض ہیں اور جو دوسرے احکام ہیں اسلام کے ان سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، اور انسان اسی غلط فہمی میں رہتا ہے کہ خالی نماز روزہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے تمام جو ہے وہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن جو شیطان ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انہو لکم عدو مبین، کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور یہاں پہ ترجمہ ہوگا کہ وہ تمہارا کلم کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ گویا دشمن کو دشمن ہی سمجھنا ہے، اور ہر مومن کو ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کیا مجھ سے کوئی دین کا حکم جو ہے وہ ایسا تو نہیں کہ وہ مکمل نہ ہو رہا ہو اور اس میں کوئی کمی رہ رہی ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو دین کا فہم عطا فرما اور ہم کو اسلام میں پورے کا پورا شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔